اسرائیلی سفاکیت کی انتہا، تمام جو جنگی جرائم ان کا مرتکب یہ بے لگام ملک جس کے ساتھ امریکہ اور دنیا کی تمام نام نہاد طاقتیں کھڑی ہیں اس کے بیک پر، اس کے آشرباد پر۔ کل رات تو قیامت برپا ہوئی۔ غزہ کے اسپتال جو پہلے سے ہی بھرے پڑے ہیں زخمیوں سے، لاشوں سے، بچوں سے، خواتین سے، وہاں فضائی حملہ کیا گیا، 800 سے زائد فلسطینی شہید ہوئے، اور صورتحال یہ رہی کہ اسپتال کی انتظامیہ کو براہ راست ان زخمیوں کے بیچ کھڑے ہو کے پریس کانفرنس کرنی پڑی کہ یہ صورتحال درپیش ہے۔ اور پھر اس سے بڑا ظلم یہ کیا کہ یہ کہا کہ یہ حماس کا راکٹ ہے، اور جھوٹ بولا گیا اسرائیلی اکاؤنٹس کے اوپر، اور خود وہ اپنے اکاؤنٹس سے ایسے ٹویٹس کو پھر ڈیلیٹ کرتے رہے، پرانی فوٹیجز جاری کرتے رہے جو 2021 اور 22 کی تھیں، جسٹیفائی نہیں کر سکے۔ لیکن یہ عالمی ضمیر بدستور مردہ ہے۔ اب یہ صورتحال ہے، دو لفظوں میں بیان کرتا ہوں، پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وزیر خارجہ جناب خورشید محمود قصوری صاحب، کہ ان اسپتالوں میں اتنی قلت ہے ادویات کی کہ اینستھیزیا تک ختم ہو چکا ہے، اور بغیر اینستھیزیا کی سرجریز کی جا رہی ہیں زخمیوں کی، اور جو مریض زیر علاج ہیں ان کو بھی صرف 300 ملی لیٹر پانی 2 سے 3 گلاس 24 گھنٹوں میں دینے کی اجازت ہے کہ پانی ہے ہی نہیں۔ بھئی ڈاکٹر نشانہ بن گئے، نرسیں نشانہ بن گئیں، انہوں وہ شہید ہو گئیں۔ OIC کا ہنگامی اجلاس ہے سر، تو قصوری صاحب سے میں چاہ رہا ہوں آپ گفتگو کیجیے۔ السلام علیکم قصوری صاحب۔ جی وعلیکم السلام جناب، جو کچھ ہو رہا ہے آپ بھی اسے دیکھ رہے ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، کرنا کیا چاہیے؟ وے فارورڈ کیا ہے؟ کیا سجیسٹ کریں گے آپ؟ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ہو رہا ہے اس کے تو الفاظ ہی نہیں ہے میرے پاس، ٹھیک، لیکن مجھے لگ ایسے رہا ہے کہ یہ بزنس ایز یوزول نہیں۔ اسرائیل میں اور ویسٹ میں کچھ سپورٹرز ان کے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ کوئی نئی بات نہیں، ہم کئی دفعہ غزہ گئے ہیں، کئی دفعہ پیلسٹائن گئے ہیں، وہ اتنے ہارٹلیس ورڈز یوز کر رہے ہیں لائک موئنگ دا لان، ہم گھاس کاٹتے ہیں نا جیسے اپنے باغ کی، ہاں جی، وہ کہتے ہیں ضرورت پڑتی ہے گھاس کاٹنے کی وقتاً فوقتاً، نہ کاٹو تو اس میں سانپ پیدا ہو جاتے ہیں۔ یعنی یہ ان کا ایک نقطہ نظر ہے، یعنی وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بزنس ایز یوزول ہے۔ میں نہیں سمجھ رہا بزنس ایز یوزول ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایونٹ کئی لحاظ سے مختلف ہے۔ جو یہ کہتے ہیں نا کہ بزنس ایز یوزول ہے، وہ آئیں گے ان کو ماریں گے، عرب کر کچھ نہیں سکتے، امریکہ ان کے پیچھے ہے، ویسٹ ان کے پیچھے ہے، ایک یورپین آرمی ہے کیونکہ افیکٹولی یہ یورپین نیشن ہے، کوئی ہنگری سے، کوئی پولینڈ سے، کوئی جرمنی سے، ایشیا کے بندے گئے ہیں بعد میں، لیکن ان کی آرمڈ فورسز زیادہ تر یورپین ہے، آفیسرڈ ہے، وہ بہت زیادہ ایڈوانسڈ ہے ٹیکنالوجیکلی، اور وہ اس غلط فہمی میں رہی ہیں کہ ان کو پہلی غلط فہمی تو پریزیڈنٹ انوار السادات نے دی اور حافظ الاسد نے جب 73 میں حملہ کیا، اس وقت اسرائیل کو دانت کھٹے کیے تھے، لیکن امریکہ نے انٹروین اس طرح کیا کہ ان کو اتنے ہتھیار بھیجے کہ وہ انہوں نے کوشش کی کہ وار کا نتیجہ نہ نکلے، تو نتیجہ میں چھوٹی کہانی کے کیمپ ڈیوڈ اکارڈز ہو گئے۔ لیکن اسرائیل کی گیم یہ رہی تھی کہ فلسطینیوں کو مارتے جاؤ، اور جو عرب ریاستیں ہیں شروع میں انہوں نے نارملائز کیا ایجپٹ سے اور جارڈن سے کہ ان کے ساتھ بارڈرز بھی مل رہے تھے۔ قصوری صاحب، اب امریکہ پھر ڈٹ کے کھڑا ہے ان کے ساتھ؟ جی ہاں، اس میں بھی کچھ تبدیلیاں ہیں، اور میں نے کہا نا آپٹیمسٹک وے اینڈ پیسمسٹک۔ میں آپٹیمسٹک اپنے نقطۂ نظر سے کہ دنیا اسلام، پاکستان یا تھرڈ ورلڈ مائنسنگ انڈیا کے پرائم منسٹر مودی نے ایک ڈفرنٹ سٹینڈ لیا ہے۔ ایک سوچ ہے مغرب کی خاص طور پر، اور امریکہ میں ایک سوچ ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ جو پرانی سوچ ہے تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ دیکھیں پرانی جو جنگیں ہوئی ہیں میں نے دیکھا ہے، کئی 10 اسرائیلی مرے تو 400 مر گئے وہ فلسطینی۔ اسی طرح ہوا ہے کہ ایک جنگ میں دیکھ رہا تھا جو پہلے ہوئی تھی، 3 فلسطینی مرے سولجرز، 3 اسرائیلی سولجرز، 2 سیویلینز، اور 400 مر گئے یہ پیلسٹینینز۔ یہ مختلف چیز ہے۔ اس میں ان کو یہ خیال تھا کہ ایک امپیونٹی ہے، جو چاہیں کر دیں، وہ کر ہی کچھ نہیں سکتے۔ انہوں نے یہ جو حملہ کیا ہے نیچرلی سیویلینز پہ اٹیک، یہ تو کوئی بھی نہیں سپورٹ کر رہا، لیکن جو لوگ آج کنڈیم کر رہے ہیں
वो कभी उन्होंने कंडेम नहीं किया इजरायलियों की तरफ से जब सिविलियंस को बुचर किया जाता था। लेकिन अब वो सिर्फ यही प्रेजेंट कर रहे हैं। अगर आप CNN देख लें तो वो शुरू ही यहाँ से करते हैं कि फलानी औरत जिसका बेचारी का बच्चा दक्ट हो गया, वो ये नहीं बताते कि फलस्तीनी उनके साथ क्या औरत बीत के रही है। बच्चे का परख छोड़ गए। मेरा ये ख्याल है एक्चुअली चेंज इस हिसाब से हुई है कि अब ये उनकी पब्लिक ये समझती है कि हम घरों में आसानी से नहीं बैठे रहेंगे। आयरन डोम उनके ऊपर है, अमेरिका उनकी मदद कर रहा है, लेकिन आयरन डोम भी पियर्स किया जा रहा है और या तो इनकी मिसाइल बेहतर है या इतनी ज्यादा है कि कुछ ना कुछ बच के निकल जाती है। और फिर जो डर इनको होना चाहिए हमास का, मैं गया था जब हमला हुआ था लबनान पे, एक दूसरी कहानी है, तो उसमें मैंने देखा कितनी इन्होंने तबाही मचाई हुई थी, लेकिन उस वक्त भी हमास ने इनके दांत खट्टे किए थे। अब हमास जो है शाम की जंग में भी हिस्सा ले चुकी है, उनके पास 1,00,000-1,50,000 ट्रेंड जवान है जो लड़ने के काबिल है, 1,50,000 मिसाइल्स हैं, उसमें 30-40 हजार गाइडेड मिसाइल्स हैं। अगले दिनों ने हमला किया है इनके टैंक शिकन मिसाइल से, इसराइल ने डिनाई नहीं किया क्योंकि इन्होंने अब इनकी एडवांस फोटोग्राफी इतनी है रिमोट से कि इन्होंने वो टैंक पे हमला भी दिखा दिया। तो इसराइल ने यह कहा कि हाँ हमारे बंदे नहीं मरे, उन्होंने किया। तो मेरा कहना ये है, मुझे लग रहा है ऑप्टिमिस्टिकली कि जैसे वो लॉन मोइंग वाली कहानी नहीं, आए कीड़े मारेंगे चले जाएंगे, नहीं, अब उन पे हमले वापस में हो रहे हैं। और मैं समझता हूँ इसके नतीजे में जो अरब दुनिया ये सोच बैठी थी, उनका वो दौलत से माला माल है, इसराइल उनकी दौलत चाहता था, वो इसराइल की टेक्नोलॉजी चाहते थे। अब एक बहुत बड़ा प्रेशर बनेगा इसराइल के अंदर से, अभी नहीं, अभी तो सब इकट्ठे, क्योंकि ये जो नेतन्याहू है ये क्रिमिनल है, इस पे मुकदमे बनने लगे थे, इसने वो इस जुडिशरी पे हमला किया सिर्फ इसलिए कि उन मुकदमों से बच जाए। अभी वहाँ क्वेश्चन शुरू हो गए हैं कि जो हमारे बंदे मरे हैं उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है। मेरा अंदाजा है कि जैसे ही ये थोड़ा मामला ठंडा होगा, एक तो इजरायली सोसाइटी डिवाइड हो जाएगी। जो लोग ये कह रहे थे कि फलस्तीनियों से हमें करनी चाहिए सेटलमेंट, उनका पल्ला भारी होगा। मैं आपको ऑप्टिमिस्टिक व्यू दे रहा हूँ। तो उसमें ये है कि मैं समझता हूँ कि जो सऊदी अरब ने कल उनकी जहाँ को किसी ने अहमियत नहीं दी, ना वर्ल्ड मीडिया ने ना पाकिस्तानी मीडिया ने, छोटी छोटी पट्टियां चल रही थी कि सऊदी अरब की काबीना ने मिलकर कहा है कि अरब पीस प्लान के पास वापस जाना चाहिए। अरब पीस प्लान क्या है? वो था कॉन्फ्रेंस अब्दुल्ला का लैंड फॉर पीस, जिसके अंदर ये था 2 फलस्तीनी रियासतें जिसमें बैतुल मक़दस, ईस्टर्न बैतुल मक़दस जहाँ मस्जिद अल-अक़सा है, उनका कैपिटल होगा। ये सुन के जो कि पहले कह रहे थे कि हमारे बड़े करीब हम नॉर्मलाइजेशन के जा रहे हैं, आपको बताता है कि तब्दीली कितनी आई है। और ये इट्स अ मैटर ऑफ टाइम कि ये तब्दीली फील की जाएगी। तो ऑप्टिमिस्टिकली मैं कहूँगा कि वो नॉन मोइंग नहीं होगी, कीड़े मकोड़ों को मार के चले जाएं और हमारा कोई नुकसान नहीं होगा, ऐसी बात मुझे नहीं लग रही। ठीक, कसूरी साहब, ये तो एक तफसील तलब मौजू है, इस पे आपका एक तजुर्बा भी, आपसे मज़ीद भी बातचीत आने वाले दिनों में हम जारी रखेंगे। इस मौजू पे गाहे गाहे आपको ज़हमत देंगे। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। नोहा ये जो पढ़ा जा सकता है, दुआ की जा सकती है।